اب ہم بات کرتے ہیں بین الاقوامی صورتحال پہ پاکستان اور پاکستان کے جو پڑوسی ممالک ہیں، خاص طور پہ افغانستان اور ایران کے ساتھ جو گزشتہ چند مہینوں سے ایشو چل رہے ہیں، اور ایران کے ساتھ ابھی کچھ دنوں پہلے ایشو ہوا۔ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ کس طرح ہم ایک بہتر اچھے پڑوسی کی طرح رہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، افغانستان، پاکستان اور ایران یہ پڑوسی ہے. آپ پڑوسی کو تبدیل نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ ایک ہی چوائس ہے، وہ آپس میں بھائی چارہ، یاری اور دوستی. اور اس کے نتیجے میں ہماری معیشت بھی بہتر ہوگی، اور اس کے نتیجے میں اس ملک میں امن بھی قائم ہوگا. یہ جو پراکسی وار ہے، اس کا خاتمہ کرنا پڑے گا. جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ 8 فروری کے بعد ہم ایران، افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک پیس کانفرنس کریں گے. اس میں انٹیلیجنشیا کو بلائیں گے، سرکاری اور غیر سرکاری لوگوں کو بلائیں گے. اس علاقے میں جو جنگ ہے وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتے، وہ امریکہ کو سوٹ کرتا ہے. یہاں جنگ ہوگا، یہاں لڑائی ہوگی اور لوگ مریں گے، جلیں گے، تو امریکہ کے کارخانے چلیں گے، ان کے اسلحے کے کارخانے، ان کی معیشت بہتر ہوگی. تو جماعت اسلامی یہی سمجھتی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دوستی کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ انڈیا کی کوشش ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان، پاکستان اور ایران کے درمیان چپ قلش ہو، دست بگریبان ہو جائیں، اور یہاں دھماکے ہو، یہاں بدامنی ہو، یہاں دہشت گردی ہو. اور اس پوری ریجن میں جتنی دہشت گردی اور بدامنی ہے، اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے، را کا ہاتھ ہے، موساد کا ہاتھ ہے، یا بعض مغربی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتی ہیں، ان کا ہاتھ ہے. تو میں تو پاکستان کی حکومت کو بھی مشورہ دوں گا، افغانستان کو بھی، ایران کو بھی. ہم نے ان تینوں سے بات بھی کی ہے کہ اپنے مسائل خود حل کرو اور اس ریجن کو تماشا نہ بنا دو، اور ایک دوسرے کے ساتھ فیئر رہو اور کلیئر رہو. اب دیکھیں، اگر یورپی ممالک مختلف ممالک ہے، 22-23 ممالک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آنا جانا آسان ہے. پاسپورٹ اور ویزے کے وہ مشکلات نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے تو آگے بڑھ کر ایک یورپی ممالک نے ایک اسمبلی بھی بنائی ہے اور قوانین بھی بنا رہے ہیں. تو ہمیں بھی آگے جا کر اس طرح ایک مشترکہ معاشی منڈی کی طرف جانا چاہیے، مشترکہ دفاع کے نظام کی طرف جانا چاہیے، مشترکہ تحقیقی نظام کی طرف جانا چاہیے. ایک دوسرے کے تجربات سے پھر اس علاقے میں ہمارے لیے بہت زیادہ امکانات ہے ٹورزم کا، ایران کی طرف، افغانستان کی طرف، پاکستان کی طرف. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں باہر سے کروڑوں لوگ آ کر یہاں سیاحت کے ذریعے یہاں ڈالر لائیں، یہاں پاؤنڈ لائیں، یہاں روبل لائیں، تو اس کے لیے یہاں آپ ان تینوں ممالک میں امن کو ضروری بنا دیں. پاکستان میں صحیح بات یہ ہے کہ جو مذہبی ٹورزم کے لیے بڑے امکانات موجود ہیں، اور سوئٹزرلینڈ سے 100 گنا زیادہ خوبصورت مقامات موجود ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے سالانہ کتنے لوگ آتے ہیں؟ یعنی 2-3 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں آتے ہیں ہمارے ان خوبصورت علاقوں میں، اس لیے کہ لوگ ڈرتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں، اور خوف کے ماحول میں باہر سے کوئی یہاں نہیں آئے گا. آپ دیکھیں ترکی کتنا کماتا ہے ٹورزم سے، بلین بلین ڈالر وہ کماتے ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہے، اس کا جو آپ جی ڈی پی دیکھیں، اس میں زیادہ تر حصہ اسی کا ہوتا ہے، ٹورزم کا. لیکن ہمارے ہاں وہ بات بالکل بند ہے. تو ہم یہی چاہیں گے کہ اپنی معیشت کو بھی بہتر بنانے کے لیے ٹورزم کی طرف توجہ دے. ٹورزم بہتر بنانے کے لیے افغانستان، پاکستان اور ایران کے درمیان اچھے تعلقات کا ہونا ضروری ہے. اور جماعت اسلامی کی یہ صلاحیت ہے، ہمارے آلریڈی بہت اچھے روابط ہے نچلے سطح تک. وہاں کے انٹیلیجنشیا، وہاں کے جو بڑے بڑے اسکالر ہے، وہاں کے اچھے صحافی ہیں، ان سب کے ساتھ ہمارے روابط ہیں. اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ تو ٹھیک ہے، بارڈر اپنی 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 جگہ پر رہے، بارڈر کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن تعلقات کو بہتر بنانا یہ ہماری صلاحیت ہوگی. اور انڈیا کے حوالے سے کیا پالیسی ہے، خاص طور پہ تجارت اور باقی معاملات میں؟ انڈیا کے بارے میں ہمارا بالکل کلیئر اعلان ہے. انڈیا کے ساتھ اس وقت نہ دوستی، نہ یاری، نہ تجارت، جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو. اور کشمیر میں وہ خون بہائیں، کشمیر پر قبضہ کر لے، کشمیر کے لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالے، اور کشمیر میں قتل عام کرے، کشمیر میں نسل کشی کرے، انڈیا سے لوگوں کو اٹھا کر کشمیری زمینوں پر قبضہ کر لے، اور ہم انڈیا کے ساتھ
آلو ٹماٹر اور گوبھی کی تجارت کرے، یہ تو باعث شرم ہے۔ اس لیے جتنے بار آپ انڈیا پر اعتماد کریں گے اتنا ہی بار آپ دھوکہ کھائیں گے۔